نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الی آخر آیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 26ویں پارے کے خلاصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو 26ویں پارے میں جو پہلی صورت ہے سورہ احقاف ہے، تو اس کے پہلے رکوع کا خلاصہ کہ اس رکوع میں یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ قرآن کریم اس اللہ کا کلام ہے، اس ہستی کا کلام ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے۔ اور اس کے بعد پھر کفار اور مشرکین سے رسول کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کو تم پکارتے ہو تو کوئی ہے ان میں سے اس طرح کی کائنات بنانے والا، تخلیق کرنے والا؟ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کیا آسمان اور زمین کی تخلیق میں اللہ کا ہاتھ بٹایا ہے، اللہ کی ہیلپ کی ہے؟ تو اس بات کے ثبوت میں پہلے کوئی کتاب تورات یا انجیل جو آسمانی کتابیں گزری ہیں کوئی علمی روایت پیش کریں، تو یہ ان سے ایک سوال کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شرک اور کفر کی تردید کرتے ہوئے توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ دوسرے رکوع میں منکرین قرآن کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ منکرین قرآن کہتے ہیں کہ معاذ اللہ قرآن نے اچھی باتیں نہیں کی، لیکن سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری ہے اسے تم نے کب تسلیم کیا ہے، جو قرآن سے پہلے کی آسمانی کتاب ہے؟ پھر بتایا گیا کہ قرآن تو تورات کی تصدیق کرتا ہے، سارے انبیاء پر ایمان کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے، تو اگر تورات میں خوبیاں تھیں تو قرآن بھی سچی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کو بشارت دی گئی کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو والدین کی اسلامی نصیحت پر کان نہیں دھرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو انہیں قیامت میں ذلت اور نامرادی سے ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ قیامت والے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ رکوع نمبر 3 میں قوم عاد کی نافرمانیوں کا ذکر ہے کہ جب ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلایا اور سرکشی پہ اڑے رہے تو ان پر اللہ کا عذاب آیا، یعنی عذاب کا فیصلہ ہوا۔ بادل اٹھے تو انہوں نے سمجھا یہ تو ہوا ہے، ہمارے اوپر بارش آئے گی، لیکن اس میں تو زبردست آندھی تھی جس نے اس قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، حالانکہ وہ منکرین قرآن سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 ہے، اس میں بتایا گیا کہ جو گزشتہ اقوام جو مشرک قومیں تھیں ان کے بہت سی بستیاں ان کے نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دی گئیں، اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہ ان کے کام نہ آ سکے تو تمہارے کام میں وہ کیسے آئیں گے؟ اور اس کے بعد پھر ایک موقع پر جنوں کا قرآن سن کر ایمان لانے کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ وہ تو سن کر ایمان لائے اور اپنی قوم میں جا کر انہوں نے تبلیغ کی، اور تم ہو یعنی مشرکین سے خطاب ہے کہ بار بار سمجھانے کے باوجود انکار پر تم ڈٹے ہوئے ہو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ دعوت حق کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ پارے کے 4 رکوع ہو گئے، یہاں پر سورہ احقاف مکمل ہوئی۔ آگے سورہ محمد ہے، تو سورہ محمد کا پہلا رکوع اور پارے کا 5واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے اس پر ایمان لائیں گے، اس کے مطابق نیک اعمال کریں گے تو ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کی حالت بہتر ہوگی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جہاد کی تعلیم دی گئی ہے،
اور انہیں بتایا گیا ہے کہ اسلام کو سر بلند کرتے ہوئے اگر وہ شہید ہو گئے تو کتنے بڑے اجر کے مستحق ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ثابت قدمی، صبر اور اللہ پر توکل کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی آخری کامیابی جو آخرت میں کامیابی ہے اس کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ جو کفر کو اختیار کرتے ہیں تو وہ محض دنیاوی لذت کی بنا پر جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ پہلے جن لوگوں پر ہلاکت آئی تو وہ اہل مکہ سے زیادہ طاقتور تھے، تو مطلب یہ ہے کہ جب ان طاقتور لوگوں کا صفایا کیا گیا تو اہل مکہ پر فتح حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ حق کی آواز ہی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکالنی چاہیے جیسے مشرکین مکہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے۔ اس رکوع میں ان لوگوں کی سخت مذمت کی گئی ہے جن کی روح جہاد کے نام سے کانپ جاتی ہے، اور بتایا کہ جب موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے تو وہ جہاد سے بھاگ کر کیسے موت سے بچ سکتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ موت کا فرشتہ ایسا معاملہ کرے گا کہ ان کے چہروں پر اور پیٹھ پر وہ پھینٹی لگائے گا اور مطلب سخت ضربیں لگائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 میں بتایا گیا کہ منافقین اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا نفاق کا علم کسے نہیں ہے، لیکن حالانکہ وہ غلط ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو ظاہر کر دے گا۔ پھر بتایا کہ منافقین کا پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ اپنے انداز گفتگو سے اور طرز سے پہچان لیے جا سکتے ہیں۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور بتایا کہ ان کی اطاعت سے غافل رہنے کا نتیجہ یہ اعمال کا ضائع ہو جانا ہے۔ پھر دنیاوی زندگی کی حقیقت سمجھائی گئی ہے۔ پھر جہاد اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے مالی مدد کی طرف لوگوں کو زوردار طریقے سے ہدایت دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اگر وہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ کسی دوسری قوم کو لے کر آئے گا جو مسلمانوں کی طرح نہیں ہوں گے، یعنی ان سے اچھے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے، اور پارے کا رکوع نمبر 10 ہے۔ اس رکوع میں صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک فتح عنایت فرمائے گا، اور مومنین کے دلوں پر تسکین نازل کی یہ سمجھانے کے لیے کہ اس فتح میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور درمیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کے جتنے بھی لشکر ہیں وہ سب اللہ کے ہیں، اور ساتھ ساتھ مومنین کو جنت کی بشارت اور منافقین کے لیے اللہ کے عذاب اور اللہ کی لعنت کی خبر دی گئی ہے۔ پھر آخر میں اس موقع کے خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حدیبیہ کے مقام میں جو مسلمانوں کا قافلہ رکا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر گئے مکہ، اور ان کی شہادت کی خبر اڑی، یعنی ایک جھوٹی خبر اڑی کہ انہیں شہید کر دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی، تو اللہ کہتی ہے حقیقت میں ان لوگوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت لی ہے۔ اس کے بعد پارے کا رکوع نمبر 11 میں اس رکوع میں جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی منافقت کو بتلا کر عذاب کی دھمکی دی گئی۔ ہاں، جو واقعی معذور ہیں انہیں مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 میں پہلے تو بیعت رضوان کا ذکر ہے کہ جو اس بیعت میں شریک ہیں ان کو اللہ کی طرف سے اللہ کی رضا کی سند دی گئی ہے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سارے صحابہ جنگ کے لیے اصرار کر رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہدایت کے مطابق عمل کر رہے تھے، اور انہوں نے قریش سے صلح کی۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ صلح دب کر کی گئی، لیکن اس کی حکمتوں، مصلحتوں اور فائدوں کا علم وہ اللہ تعالیٰ کو تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ تو انہی مصلحتوں میں سے ایک اس مصلحت کا ذکر اس رکوع میں کیا گیا کہ مکہ میں بہت سے کمزور مومن مرد اور عورتیں ہیں جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں، تو اب اگر جنگ ہوئی تو مسلمانوں کو تو ان کا حال معلوم نہ تھا، لہٰذا مجاہدین کے ہاتھوں کمزور مومنین جو مکہ میں تھے ان کے قتل ہونے کا خدشہ تھا،
اس وجہ سے یہ ایک حکمت بتلائی گئی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 میں، اس رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا ذکر ہے جو آپ نے مدینہ میں دیکھا تھا کہ آپ بغیر خوف کے مکہ میں داخل ہوئے اور حج اور عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ تو رکوع میں اللہ نے فرمایا یہ خواب بالکل صحیح تھا، چنانچہ اگلے سال جو عمرۃ القضاء ادا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ گئے اور عمرہ کیا۔ اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر تو مسلمان جس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے وہ تو سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی تعریفیں کی گئی ہیں اس رکوع میں، ان کی خصوصیات کا بیان ہے کہ تورات اور انجیل میں کون سی ان کی خصوصیات ہیں کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرنے والے ہیں، اور سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشانات ہیں، تو اس چیز کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات ہے، اور سورہ حجرات ہے پارے کا رکوع نمبر جو ہے وہ 15 ہے۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے بولنا بھی گستاخی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمی کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، آپ کے آگے بڑھنا بھی گستاخی ہے، اس سے عمل ضائع ہو جائے گا، اور آپ کو عام لوگوں کی طرح آواز بھی نہیں دینے چاہیے۔ اور پھر بتایا کہ جو آوازیں دیا کرتے تھے نا حجرے سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بے عقل ہیں، تو انہیں چاہیے کہ صبر کریں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کمرے سے باہر تشریف لے آئیں۔ اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ ہر خبر کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے بلکہ تحقیق کر لینی چاہیے، اور بغیر تحقیق کے اس خبر پر یقین کر لینا، اسے پھیلانا، یہ نقصان کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 میں حسن معاشرت کے سلسلے میں احکامات دیے کہ نمبر 1، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ایک دوسرے کو طعنے نہیں دینے چاہیے، برے ناموں سے کسی کو نہ پکارا جائے، کسی مسلمان کے خلاف بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کے عیب معلوم کرنے کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کسی کی غیبت کرنا انتہائی مہلک مرض ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، تو سورہ قاف کا پہلا رکوع ہے اور پارے کا رکوع نمبر 16 ہے۔ اس رکوع میں پہلے تو منکرین حق کے اس تعجب کا تذکرہ کیا جو وہ کیا کرتے تھے کہ انسان رسول کیسے ہو گیا، پھر اس کے بعد اس تعجب کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے ہم زندہ ہوں گے، پھر ان دونوں تعجب کی تردید کی گئی اور جواب میں کائنات کے کچھ آثار بتائے گئے، گویا کہا گیا کہ اس پوری کائنات کی تخلیق پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا، اور پھر ایک مثال سے بات سمجھائی گئی کہ جس طرح مردہ زمین کو زندہ کیا جاتا ہے تو اسی طرح قیامت والے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ پھر رکوع نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا اور رگ سے بھی زیادہ، گردن کے رگ سے بھی زیادہ قریب ہونے کا ذکر ہے، اور پھر بتایا گیا کہ انسان جو بھی لفظ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ریکارڈنگ کا انتظام کیا ہے، اس کے الفاظ ریکارڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر غافل لوگوں کا تذکرہ ہے کہ ان کے ساتھ قیامت والے دن کس طرح کا برتاؤ ہوگا۔ رکوع نمبر 18، اس رکوع میں پہلے تو جہنم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس سے پوچھا جائے گا کیا وہ بھر گئی ہے، تو وہ جواب دے گی حل من مزید، تو یعنی کچھ اور ہے۔ پھر اس کے بعد متقین اور ان کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر، ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے حق کی تبلیغ کرنے کا کہا گیا ہے، اور طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے پہلے اور رات کو اور نمازوں کے بعد اللہ کی حمد و تسبیح جو ہے اس کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ زاریات ہے، تو سورہ زاریات کا پہلا رکوع ہے، تو اس رکوع میں قیامت اور جزا سزا سے متعلق کہا گیا کہ وہ واقع ہو کر رہے گی۔ پھر کہا گیا کہ قیامت کے ڈر سے، اندیشے سے وہ بے فکر رہ سکتا ہے جو خواہشات کا غلام ہے۔ پھر تقوی کی فضیلت اور صاحب تقوی کے لیے اللہ کے انعامات کیا ہیں اس کا ذکر ہے۔ پھر مال و دولت کے متعلق اسلام کا بنیادی نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ مالداروں کے مال میں سائل کا حق ہے، اگر وہ سائل کو نہیں دیتے تو وہ سائل کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، حقوق کو غصب کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تحویل میں مال دیا ہے، تو لہٰذا سائل کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں فرشتوں کی اس جماعت کا تذکرہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان سمجھا اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور سامنے پیش کیا۔ تو یہ آدھا رکوع ہے، بقیہ رکوع انشاءاللہ پارہ نمبر 27 میں بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔